سیرت کے اندر جو ہے نا آپ کی پیدائش کے اندر کچھ باتیں جو ہیں اتفاقی ہیں، کچھ باتیں۔ نمبر ایک، یہ اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل والا سال جو ہاتھیوں کو تباہی والا سال ہے، اسی سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی تقریباً متفق علیہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ایک دو روایتیں اس کے علاوہ ہیں لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور نمبر تین، اس بات پر بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہ دن جو ہے وہ پیر کا یعنی سوموار کا دن ہے۔ یہاں یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ پیر کا دن جو ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خاص نسبت ہے، بڑی خاص نسبت ہے۔ ولادت باسعادت بھی پیر کو ہوئی ہے، نبوت بھی سوموار والے دن پیر والے دن ہوئی ہے، ہجرت وہ بھی پیر والے دن ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر والے دن۔ یہ اتفاق کہہ لیں کہ بڑی خاص نسبت ہے پیر والی اس دن کی، کہ ولادت باسعادت بھی، نبوت بھی، ہجرت بھی اور وفات بھی، یہ چاروں جو بڑے بڑے واقعات تھے یہ چاروں پیر والے دن ہوئے۔ تو یہ تین باتیں تقریباً اتفاقی ہیں کہ مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، سوموار کا یعنی پیر کا، اور تیسری بات کہ عام الفیل والا سال ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کے اندر ہم نے شجرہ نسب جو ہے وہ سنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ لے۔ یہ جو آج کا سبق ہوگا یہ دو چیزوں کے اندر بڑے ہی اہم سبق ہوگا۔ ایک یہ سبق جو ہے سیرت کو آگے جا کر سمجھنے میں اہم ہوگا، اور دوسرا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ قرآن سمجھنے کے اندر یہ سبق جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہوگا کہ جس قوم کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس قوم کی حالت کیا تھی، ان کے عقائد کیا تھے۔ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ قرآن مجید کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے گی اور نہ ہی سیرت طیبہ کی صحیح طور پر سمجھ آ سکے گی۔ عرب کے حالات جو ہیں، بھائی اجاز صاحب آگے آ جائیں ہے جگہ۔ عرب کے حالات کہ عرب کے اندر سب سے پہلے جو دین چلا آ رہا تھا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم انہی کا دین چلا آ رہا تھا۔ پھر ہوتا یہی ہے، قرآن مجید نے بتایا، ایک اللہ کے پیغمبر آئے، دوسرے آئے، ان کی وفات کے بعد ایک وقت تک قوم جو ہے وہ ان کے مشن پر قائم رہی، وہ جو ڈائریکٹ ان سے متوسلین تھے جنہوں نے فیض لیا تھا۔ جب دوسری نسل آئی تو دوسری نسل کے اندر پہنچ کر عقیدت کے نام سے محبت جو ہے وہ بڑی، اور وہ کھوکھلی محبت تھی جس نے اصل مشن سے کچھ ہٹا دیا۔ اللہ قرآن فہمی ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں، سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں گے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سب سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت اماں مریم علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس کے آگے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون،
حضرت سیدنا اسماعیل خلیل اللہ، حضرت ادریس، یہ سارے پیغمبروں کے 2-3 رکوع کے اندر اللہ رب العزت تذکرے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو محنت ہوئی تھی جس مسئلے پر، اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی بار بار بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا تھا کہ جب یہ سارے اللہ کے پیغمبر دنیا کے عقائد کی اصلاح کے لیے آئے، وہ جو دنیا کفر میں اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور جہنم کی راہ پر گامزن تھی، اس امت کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت والے رستے پر چلانے کے لیے آئے، مسئلہ توحید کی تلقین کی، اسی کی تبلیغ کی، اسی کو اپنا مشن بنایا۔ پھر آٹومیٹکلی بات یہ ہے کہ ذہن میں سوال آتا ہے، جب یہ سارے اللہ کے پیغمبر توحید کی دعوت دیتے رہے تو پھر قوموں کے اندر شرک جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے ذہن میں تو آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا سوال کہ جب یہ سارے اللہ کے پیغمبر توحید کی تبلیغ کرتے رہے، قوموں کے اندر شرک کہاں سے آیا؟ قرآن مجید نے پھر ان واقعات کے بعد، ان پیغمبروں کے تذکرے کے بعد قرآن مجید نے جواب دیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا ہوا ایسے کہ ان کے بعد جو ان کے جانشین لوگ تھے، پے در پے وہ جانشین، وہ ان کے عقائد کو نسل در نسل چھوڑتے گئے، اضاعوا الصلاۃ، اللہ کے احکام کو ضائع کرتے رہے، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کی وہ پیروی کرتے رہے۔ قوموں کے اندر شرک جو ہے ایسے آیا۔ یہاں بھی مکہ کے اندر جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہاں بھی ایسا ہوا کہ یہ دین ابراہیمی پر لوگ قائم تھے اور دین ابراہیمی پر چلتے آ رہے تھے۔ بڑے بڑے اس وقت 3 مذاہب تھے، ایک مذہب تھا یہودیوں کا، ایک مذہب تھا عیسائیوں کا، اور تیسرے تھے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ مکہ میں تھے۔ مدینہ کے اندر کون سے تھے؟ یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ توجہ میرے ساتھ رہے۔ مدینہ کے اندر کون تھے؟ یہودی آباد تھے، اور عیسائی تھوڑا سا ہٹ کے تھے۔ قرآن مجید نے بتایا یہ تینوں بڑے بڑے مذاہب جو ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین حضرت ابراہیم والا دین ہے، ہم حضرت ابراہیم کے مشن پر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح بتایا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً مسلمہ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، در در پہ جھکنے والے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، چلتے چلتے مکے کے اندر سب سے پہلا جو شرک کا آغاز ہوا، بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ سب سے پہلا بندہ ہے عمر ابن لحی، یہی نام لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ مکے کا رہائشی ہے، شام کے اندر تجارت کے سلسلے میں گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بت بھی ایسے عام بت نہیں، شخصیات کے بت بنے ہوئے ہیں، اور وہ شخصیات کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے دل کے اندر سوچا کہ یہ شام کی سرزمین، یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہاں پر تو بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ انبیاء ہی کی تعلیم ہے۔ اس نے کیا کیا، ادھر سے ایک بت لے کے آ گیا اور مکے کے اندر آ کر بیت اللہ میں رکھ دیا کہ میں شام سے ہو کے آیا ہوں، وہاں انبیاء کی سرزمین ہے، کتنے انبیاء وہاں مبعوث ہوئے، وہاں کے لوگ یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور اس کا بانی جو ہے یہ عمر ابن لحی بنا۔ پھر کرتے کرتے شیطانی قوتیں پیچھے اس کے ساتھ تھیں، پھر اس کے اندر توسیع ہوئی۔ پھر کیا ہوا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت رکھ لیا، اور یہ بت جو ہیں ان کی عبادت کرنے لگ پڑے۔ کئی بتوں کے نام
قرآن مجید میں بھی آئے اور حدیث پاک کے اندر بھی آئے۔ چند بت جو ہے میں نے آپ کے سامنے ان کے نام لکھ دیے ہیں۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے بت تھے۔ قرآن مجید کی سورت نوح 29ویں پارے میں یہ ذکر ہے، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بت وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتایا، فرمایا یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا ہم رجال صالحین من قوم نوح۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قوم نوح کے رجال صالحین، اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے۔ ہوا یہ ساری زندگی یہ دین کی تلقین کرتے رہے، عقیدہ توحید بتاتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے انہی کی عبادت پر لگا دیا اور وہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر مکے کے اندر جو بت مشہور ہیں، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بت، اب یہ بت بھی شخصیات کے ہیں۔ مثلا یہ نام لکھا ہوا ہے حبل۔ حبل کا بت جو ہے یہ منسوب تھا حضرت حابیل کے ساتھ۔ حابیل کا نام سنا ہوا ہے؟ کون تھے بھلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں۔ ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور دوسرے قابیل۔ پھر ایک بیٹے جو ہے، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو قاتل بھائی کا نام کیا تھا؟ ہاں بھول گئے نا، استاد بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھول جاتا ہے وہ استاد پھر نشانی بتاتے تھے۔ قابیل کے شروع میں بھی کاف الف آتا ہے اور قاتل کے شروع میں بھی کاف الف آتا ہے، تو قابیل جو ہے یہ قاتل ہوا اور حابیل جو ہے یہ مقتول ہوا۔ تو حابیل کے لیے لوگوں کے دل کے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ تھا کہ یہ بیچارہ جو ہے ظلماً قتل ہو گیا ہے، تو اس حابیل کا یہ بت بنا، اور اس حابیل سے بگڑتے بگڑتے اس کا نام جو ہے حبل بن گیا۔ اسی طرح لات جو ہے یہ بھی ایک نیک بندہ تھا، مکے میں رہتا تھا۔ یہ سارا سال بیچارہ تھوڑے تھوڑے کر کے ستو جوڑتا رہتا تھا، شہد جوڑتا رہتا تھا۔ جب حج کا موسم آتا تو پھر بندوں سے پوچھتا، ہاں بھائی کون ہے خدمت کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے کون کون تیار ہے، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کون کرے گا؟ وہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر اپنا نام لکھواتے، تو یہ اللہ کا نیک بندہ مکے کی طرف آنے والے جتنے رستے تھے ان رستوں پر ان بندوں کو بٹھا دیتا اور یہ چیزیں دے دیتا کہ فی سبیل اللہ، فری میں حاجی جو اللہ کے گھر کے مہمان آ رہے ہیں، یہ جو ہیں ان کی مہمانی کرنی ہے، ان کو یہ فری میں پلانے ہیں۔ اور جس وقت یہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کے نام کا بھی بت رکھ لیا۔ تو آج قرآن مجید کی جس وقت آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی وہ آیات جن کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے، ہاں مثلا قرآن مجید میں آیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑا وہی گمراہ ہے۔ کون؟ جو ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا کو پورا نہیں، اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، جو کچھ مانگ رہا ہے وہ دے نہیں سکتے، اور وہ دیں بھی کیسے؟ وہم عن دعائہم غافلون۔ فرمایا یہ جن کو پکار رہا ہے، یہ گمراہ بندہ جن ہستیوں کو پکار رہا ہے، وہ ہستیاں عن دعائہم غافلون، اس کی پکار سے باخبر ہیں، اس کی پکار سے اچھا بے خبر ہیں۔ چلیں اس کا مطلب ہے توجہ ہے آپ کی۔ غافلون ہماری زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ غافل کسے کہتے ہیں؟ بے خبر کو۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو جو پکارنے والے ہیں وفات کے بعد، فرمایا وہ بیچارے تو ان کے پکار سے کیا ہیں؟ بے خبر۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا یہ۔ اچھا یہاں سے ایک مغالطہ لگ گیا لوگوں کو، انہوں نے کہا جی من دون اللہ جہاں بھی آیا ہے نا، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہو، من دون اللہ وہ بت مراد ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے، اس لیے جو بتوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کی عبادت کرے یا سجدہ کرے اس کے عقیدہ خراب نہیں ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ لوگوں نے یہ بات بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب کرے۔ اللہ کی قسم اس گئے گزرے دور میں آج بھی جو بندہ قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ہماری توجہ ہٹ گئی ہے قرآن سے۔ آج میری جماعت، میں نے اپنی جماعت کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، آج میں نے اپنے استادوں کی کتابوں کو سینے سے لگا لیا، میں نے اپنے پیروں کی کتابوں کو سینے سے لگا لیا، اور اللہ کی کتاب کو میں نے گھر کے اونچا رکھ دیا جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے چونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ باتیں ہونی ہے، کہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں جی ہمارے متعلق پڑھتے ہیں، یہ زیادہ نہیں، ایک دو آیتیں میں نے لکھ دی ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب یہ خطاب کنہیں ہو رہا ہے؟ سارے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ یہودیوں کو بھی خطاب ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، مشرکین مکہ کو بھی ہے۔ یہودی کن کو پکارتے تھے؟ ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ عیسائی کنہیں پکارتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مشرکین مکہ کنہیں پکارتے تھے؟ ان بتوں کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو۔ تو قرآن نے فرمایا جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم۔ عباد کس کی جمع؟ عبد کی، اور عبد کا معنی بندہ۔ فرمایا یہ بندے ہیں، امثالکم، یہ تم جیسے ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ تم جیسے بندے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث بھی میں نے سامنے نقل کر دی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح۔ سابقہ قوموں کی طرف اشارہ کر کے میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جس وقت مر جاتا ان کے اندر کوئی نیک آدمی، رجل الصالح، نیک آدمی، بنو علی قبرہ مسجدہ۔ یہ سابقہ قوم میں جو اللہ کے عذاب میں تباہ ہوئیں، فرمایا بنو علی قبرہ مسجدہ، یہ لوگ جو ہیں اس اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے۔ وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّورَةَ، اور پھر اس کی صورت کے بت جو ہیں وہ بنا لیا کرتے۔ آگے وہ الفاظ پورے نہیں لکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق یہی ہے۔ کون؟ جو اللہ کے سوا اللہ کے نبیوں کو پکاریں یا اللہ کے ولیوں کو پکاریں۔ اور قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے جو عقائد بتائے تو فرمایا کہ مشرکین مکہ جن کو پوجتے تھے، آگے چل کر آپ پڑھ لیں گے، فتح مکہ کی بات بڑی مشہور ہے۔ فتح مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر کیا چیزیں باہر نکال کے پھینکی تھی؟ یاد ہے؟ تعداد بھی یاد ہے؟ 360 بت تھے۔ اٹھائیے بخاری شریف۔ وہ بت کن کے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے۔ ایسے یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ نیک اللہ کے بندے انہی کے نام کے بت تھے، اور ان کی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا کہ یار غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو آگے سے کیا جواب دیتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ سورہ زمر ہے، 23واں پارہ ہے، 3ری آیت ہے۔ کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں نا، انہیں معبود سمجھ کر نہیں کرتے، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ، ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے بڑے دور ہیں۔ جب اللہ کے ان ولیوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر اور منت دیتے ہیں، تو پھر یہ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قبر پر کون آ کر کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو جس وقت ہم ان کی قبروں پہ آ کر یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ یونس کی لکھی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ فرمایا اللہ کے سوا یہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ہستیاں نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی۔
حالانکہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، حضرت عزیر بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یضرہم ولا ینفعہم، جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے کہ یار یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں پھر عبادت کیوں کرتے ہو، تو آگے سے جواب ملتا ہے هَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ہماری اللہ کے آگے سفارش کر دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اس عمل سے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ وہ عقائد و نظریات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب سب سے پہلی قوم تھی مکے کے اندر، یہ ان کے عقائد و نظریات لکھے۔ اس شرک پرستی کے باوجود اس قوم کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں جو میں نے لکھی ہیں۔ خوبیاں کیا تھیں؟ تعمیر کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، عام طور پر جب پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے جو مخالف تھے کون تھے؟ جی کافرسان۔ جی کافر نہیں تھے بھائی، وہ مشرک تھے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے ہی نہ، انکار کرے، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو معبود بھی مانے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبروں کے اندر یا اللہ کے ولیوں کے اندر اللہ کی صفتیں مانے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تھے یہ مشرکین تھے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو پھر بیت اللہ کو اللہ کا گھر کیوں کہتے تھے؟ پھر بیت اللہ کی تعمیریں کیوں کرتے تھے؟ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، آگے چل کر تفصیل آ جائے گی۔ اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، عمرے بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے۔ وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، کہیں میں نے پڑھا 70 کے قریب اس نے حج کیے ہوئے تھے، 70 حج، الحاج تھا پورا، اتنے حج کیے ہوئے ہیں، اور قربانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے بیٹوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پر بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی ملت پر چلنے کے مدعی تھے، اس لیے اپنی اولاد کے ختنے بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ساری شرک پرستی ہونے کے باوجود کچھ خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، اور وہ خوبیاں کیا تھیں وہ یہ میں نے نیچے لکھ دی۔ تو یہ وہ حالات و واقعات تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مبعوث ہوئے، تو یہ ان کے حالات جو ہیں اور ان کے عقائد جو ہیں میں نے لکھ دیے۔ پھر ہر قبیلے کا بت جو ہے وہ الگ الگ لکھا ہوا ہے کہ اہل حجاز جو ہیں وہ بھی بت پرستی میں لگ گئے۔ لات نامی بت جو ہے یہ طائف والوں کے پاس تھا، اور بخاری کی حدیث کے مطابق منات نامی بت یہ قدید کے قریب تھا، اور وادی نخلا یہاں جو ہے یہ عزا کا بت تھا۔ یعنی ہر قبیلے کا بت جدا تھا، ہر قوم کا بت جدا تھا، اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور بیت اللہ کے اندر آ کر بیت اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فتح مکہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان سارے بتوں کو باہر نکال پھینکا۔ تو ایسے حالت کے اندر کہ جب کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، پوری انسانیت، کہیں پر بھی خالص اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہ گیا، کہیں پر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وقت ساری انسانیت جو ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا لوگو تم جہنم کا جو گڑھا ہے نا، تم چلتے چلتے اس کے اوپر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم اس کے اندر گر جاتے، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، انقذکم منہا، میرے محبوب نے تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھے سے بچا لیا اور جنت والی راہ پہ چلا دی۔ تو اس وقت جب یہ پوری قوم جو ہے پوری دنیا پر خالص اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت کو انسانیت پہ ترس آیا، اور اللہ رب العزت نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش کا اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ واقعہ فیل تو آپ نے سنا ہوا ہے صاحب نے، وہ ہاتھی والے جو آئے تھے، ابرا نام کا بادشاہ وہ آیا تھا، اور اس نے آ کر وہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، حسد تھا نا اس کو،
اس نے کہا کہ سارے جس وقت حج کا موسم آتا ہے لوگ سارے مکہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے لوگ بھی ادھر جاتے ہیں، بڑا اس نے منع کیا کہ یار نہیں جانا ادھر، لیکن کوئی نہیں۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے علاقے کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور کمال درجے کا اس نے گھر بنوایا، اور بڑا ہی کمال قسم کا گھر تھا، بڑا پیسہ لگایا، اور لوگوں کو کہا کہ اتنا قیمتی پتھر ادھر نہیں جتنا یہاں میں نے لگایا ہے، اتنی شان و شوکت اس کی نہیں جتنی اس کی ہے، اس لیے آج کے بعد ادھر کوئی نہیں جائے گا، بلکہ کیا کریں گے، ادھر جو ہے اس کی عبادت کریں گے اور یہاں حج اور طواف کریں گے۔ بھلا بیت اللہ کی عظمت جو ہے یہ بلڈنگ کے ذریعے، بلڈنگ کے ذریعے تو بلڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس کی شان بڑی اونچی ہے، اس کی نسبتیں بڑی اونچی ہیں، اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے بنایا تھا، اس کی تو نسبتیں بڑی اونچی۔ اب کیا ہوا، اس نے جس وقت اس اپنے جگہ کے اندر وہ بنانے کی کوشش کی وہ عبادت خانہ، تو جس وقت بن گیا، اعلان ہو گیا، عرب کا کوئی بندہ گیا، دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب سارے لوگ وہاں کے سوئے ہوئے تھے تو اس نے وہاں توڑ پھوڑ کر کے جتنا وہ گرا سکتا تھا اس نے گرا دی، اور دوسری روایت سیرت نگاروں کی یہ ہے کہ اس نے وہاں اندر جا کر پخانہ کر دیا، اور جگہ جگہ پخانہ کر کے بھاگ کے واپس آ گیا۔ جس وقت وہ صبح اٹھا ابرا، اس نے دیکھا کہ میں نے اتنے روپے لگا کر اتنی خطیر رقم کے ساتھ اس بلڈنگ کو بنایا ہے اور اس کی یہ تذلیل کی گئی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ لازماً یہ کام جو ہے یہ کسی عربی نے کیا ہے اور مکے والے بندے نے کیا ہے تاکہ لوگوں کا رجحان ادھر ہی رہے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، لوگ اب بھی ادھر توجہ نہیں ادھر ہی کر رہے ہیں، میں اس کا حل کرتا ہوں تاکہ اس کو گرا دوں تاکہ ادھر کوئی بندہ جائے گا نہیں، جب وہ گر جائے گا تو سارے لوگوں کا رجحان پھر ادھر ہی ہو جائے گا۔ تو اس ارادے سے وہ چلا، ہاتھیوں کو ساتھ لے کر چلا۔ پھر کیا اس کا انجام ہوا، قرآن مجید نے بتایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مکے کے قریب پہنچا، اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت نے پھر ابابیلوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر اس کا برکس نکال دیا۔ یہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا نا ارسل علیہم طیرا ابابیل، اس سے مراد یہ ابابیل نہیں ہے جو ہمارے ماحول میں اڑ رہے ہیں۔ ابابیل عربی زبان کے اندر پرندوں کے غول اور جھنڈ کو کہتے ہیں۔ کون سا پرندہ تھا اللہ جانے، اللہ نے اس کی صراحت نہیں کی، ہمیں اس کے تحقیق میں جانے کی کیا ضرورت، بس اتنا بتا دیا کہ وہ پرندے اللہ نے بھیجے، ان کے اندر ان کے پاس پتھر تھے، اور وہ پتھر جس کو لگے، اگر کسی کو یہاں لگا تو وہ گولی کی طرح سارے جسم کو پار کر کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ اور ان کی حالت کیا ہوئی، فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ یہ دیہاتی لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ جانور جس وقت چارہ وغیرہ وہ بھوسا کھاتے ہیں تو جگالی کر کے وہ جو کچھ ان کے منہ سے باہر نکلتا ہے اس کی طرف دیکھنے کا دل کرتا ہے، کسی کا دل ہی نہیں کرتا کہ ادھر دیکھے۔ فرمایا ان کی حالت یہ کر دی جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اس طرح ان کی حالت یہ ہوگی۔ اور یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 55 دن یا 50 دن پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پیدائش مبارکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مہینہ کون سا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اجماع امت تو اسی بات پر ہے کہ ولادت باسعادت جو ہے وہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، اجماع اسی بات پر ہے، لیکن کچھ رائے دوسری بھی لکھی ہے۔ بعض نے لکھا کہ رمضان المبارک کے اندر ولادت باسعادت ہوئی ہے، بعض نے ربیع الثانی کا مہینہ بھی لکھا ہے۔ اور ہمارے اس امت کے جو اولیاء اللہ میں ایک بڑے اونچے قد کے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جنہیں لوگ ہمارے عرف کے اندر 11ویں والے پیر کہتے ہیں۔ حضرت پیران پیر نے ایک کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، عربی کتاب عربی زبان میں ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا۔ اس کے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت باسعادت جو ہے یہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ زیادہ اسی طرف رجحان ہے کہ کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کو۔ اچھا، پھر ربیع الاول کی تاریخوں میں پھر اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے 8 ربیع الاول ہے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ ان کی یہی تحقیق ہے۔ بعض کی تحقیق ہے 11 ربیع الاول کی، اور بعض کی تحقیق ہے 12 ربیع الاول کی، اور زیادہ لوگوں کی تحقیق یہ ہے 9 ربیع الاول۔ اچھا، جو بھی ہو لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ تاریخ جو ہے اس کے اندر اختلاف، یہ میں نہیں کہہ رہا، سیرت کی کوئی سی بھی کتاب آپ اٹھا لیں پرانی، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ اختلاف نقل کر رہے ہیں اور اس میں روایات کو نقل کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جب ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت کسی کو گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے آنے والے وقت میں نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنے گے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ اسی طرح جس طرح دوسرے لوگوں کے گھر میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس وقت تاریخ کو اتنا ضبط رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ہے جو دل لگتی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے اندر جو ہے نا، آپ کی پیدائش کے اندر کچھ باتیں جو ہیں اتفاقی ہیں، کچھ باتیں۔ نمبر 1، یہ اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل والا سال جو ہاتھیوں کو تباہی والا سال ہے، اسی سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی تقریباً متفقن علیہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 1-2 روایتیں اس کے علاوہ ہیں، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور نمبر 3، اس بات پر بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہ دن جو ہے وہ پیر کا یعنی سوموار کا دن ہے۔ یہاں یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ پیر کا دن جو ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خاص نسبت ہے، بڑی خاص نسبت ہے۔ ولادت باسعادت بھی پیر کو ہوئی ہے، نبوت بھی سوموار والے دن پیر والے دن ہوئی ہے، ہجرت وہ بھی پیر والے دن ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر والے دن۔ یہ اتفاق کہہ لیں کہ بڑی خاص نسبت ہے پیر والی اس دن کی، کہ ولادت باسعادت بھی، نبوت بھی، ہجرت بھی اور وفات بھی، یہ چاروں جو بڑے بڑے واقعات تھے یہ چاروں پیر والے دن ہوئے۔ تو یہ 3 باتیں تقریباً اتفاقی ہیں کہ مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، سوموار کا یعنی پیر کا، اور تیسری بات کہ عام الفیل والا سال ہے۔ اگر صحابہ تحقیق کرنا چاہتے نبوت کے بعد، تحقیق کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کن سے کرتے؟ سوال کہ کن سے کرتے؟ میں بتاتا ہوں، کر سکتے تھے تحقیق۔ مثلا اماں جان حلیمہ سعدیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا دور پایا ہے کہ نہیں پایا؟ پایا ہے۔ صحابہ اکرام چاہتے تو جا کے ان سے پوچھ سکتے تھے کہ نہیں پوچھ سکتے تھے؟ نمبر 2، پہلی جو دائیہ تھیں ام ایمن، وہ بھی غالباً حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ بھی موجود تھیں، پہلی دائیہ تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہیں حیات تھیں۔ اللہ اکبر، یہ 3 شخصیات عورتوں کی ایسی ہیں کہ جو بالکل پیدائش کے وقت کی گواہ ہیں، اماں حلیمہ اور دائیہ ام ایمن، اور نمبر 3 پھپھو حضرت صفیہ، یہ تینوں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام ان سے تحقیق کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے، لیکن نہیں کی تحقیق۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنوں کو منانے والا رواج جو ہے یہ صحابہ اکرام میں نہیں تھا۔ یہ دنوں کو منانے والا رواج جو ہے یہ صحابہ کے اندر سیرت اپنانے والی بات تھی۔ اور نمبر 2 یہ بھی یاد رکھیں، اللہ اکبر، جو کام دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں اختلاف بھی کوئی نہیں۔ مثلا کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ عید الفطر کی تاریخ میں کوئی اختلاف ہے؟ ہاں،
ادھی راتی چند چڑھ جاوے تو ایک وکری گل ہے. ہاں سال میں 2 عیدیں ہوئی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ یکم شوال کو. سب کا اتفاق ہے کہ عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ یہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر منائے، جو خاص دن تھے، ان میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، سب کا اتفاق. اور ولادت کے دن کا یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے دن کو منانا کوئی اس طرح نہیں تھا. اگر صحابہ اکرام مناتے تو آج آپ کی ولادت والی تاریخ کے اندر یہ اختلاف قطعاً نہ ہوتا. بہرحال وہ گھڑی مبارک آ گئی جس گھڑی کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی تھیں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں دی تھیں. وہ مبارک گھڑی آ پہنچی اور خود رسول اللہ صلی اللہ ایسے نہیں جی ہاں جی اونچی آواز، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ. لوگوں میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی خوشخبریاں دیں میں وہی خوشخبری ہوں. تو وہ مبارک گھڑی آ گئی اور اماں جی آمنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کل بتا تو دیا تھا لیکن وہ ایک بات کی صراحت نہیں ہو سکی تھی کہ جس وقت حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد تھے اور اماں جان آمنہ کا نکاح ہوا تو بوقت نکاح حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی. کتنی تھی؟ 24 سال تھی. اور جس وقت حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. اللہ اکبر. یعنی 1 سال بھی پورا شاید نہیں گزرا، یہ 1 سال ہی گزرا ہے اور اس 1 سال کے اندر ہی وفات بھی ہو گئی ہے. اماں جی آمنہ، اللہ اکبر. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس وقت اماں جی آمنہ جو ہیں یہ بیوہ ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. قرآن مجید میں بتایا گیا الم یجد کا یتیمن فآوا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا؟ پھر یتیموں کے معاشرے میں حالات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا. آج میرے ماحول اور معاشرے میں بھی یتیم بچے پائے جا رہے ہیں. ہماری ان کی طرف توجہ کتنی ہے؟ یقین کرو بھائیو، بڑی ہی خوشخبریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ شہادت والی انگلی اور یہ ساتھ والی بڑی انگلی ان کو یوں جوڑا اور یوں جوڑ کر صحابہ اکرام کی طرف کی اور فرمایا آنا وکافل الیتیمی کہاتین یوم القیامہ. فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بندہ قیامت والے دن ایسے ہوں گے، قیامت والے دن ایسے ہوں گے. جس طرح ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ 2 کے 4 کیسے ہو جائیں، 4 کے 8 کیسے ہو جائیں، اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے. محدثین پر قربان جائیں، ان کی تو دوڑ ہی اس طرف تھی کہ کوئی حدیثوں کو بار بار پڑھا کرتے تھے، کوئی نیا نکتہ مل جائے. اب بات تو اتنی اللہ کے نبی نے فرما دی، حدیث کے الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب محدثین اس طرف لگ گئے کہ اس انگلیوں کا کیا مطلب ہے. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے اکٹھے ہوں گے، ایسے اسے میرا قرب نصیب ہوگا. بعض نے کہا نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے درجے سے صرف اتنے سے درجے کا اس کا فرق ہوگا. اللہ ہو، بطور سیلفی نہیں ہوگا. آج کیا ہوتا ہے، سیاسی کوئی شخصیت آ جائے، میری پارٹی کا کوئی سربراہ آ جائے اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے، کتنے میں دھکے کھاتا ہوں اور دھکے کھا کر پھر کیا کرتا ہوں، صرف اس کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں. انہوں پاویں میرا پتہ ہے تو پاویں نہیں ہے، بس وہ سیلفی لینی ہے، میں سمجھنا کہ میں کامیاب ہوں. وہ سیلفی سیشن نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ اکبر، فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے، صرف سیلفی کے لیے نہیں، وہ بندہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوگا. تو فرمایا فآوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم تھے آپ تو پھر آپ کو ٹھکانہ کس نے دیا، آپ کی پرورش کس نے کی؟ فرمایا وہ میں اللہ رب العزت نے کی.
تو اماں جان آمنہ بوقت ولادت، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت اماں جی آمنہ جو ہیں یہ بیوہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر آپ جو ہے یتیم تھے۔ صبح کا وقت تھا اور موسم جو ہے یہ بہار کا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ ہے وہ رہ گیا، آج سارا دن جو ہے وہ سفر میں گزرا، ایک لفظ ادھر نہیں لکھنا یاد رہا، لکھ دوں گا کل آ جائے گا۔ ارہاس، حمزہ یا الف کہہ لو، آگے روا، آگے دو آنکھوں والی ہا الف اور آگے سواد، ارہاس۔ ارہاس کس کو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے نبوت ملنے کے بعد جو خلاف عقل واقعات ہوتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں معجزات۔ سمجھ آئی معجزے کی کہ نہیں؟ نبوت ملنے کے بعد ان سے جو خلاف عقل بات کام ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزات۔ اور نبوت ملنے سے پہلے ان کی شخصیت کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے کچھ خلاف عقل کام اور باتیں ایسی معاشرے میں ہوتی ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے نا، اس وقت کئی ارہاس ہوئے ہیں، خلاف عقل کام ہوئے ہیں۔ مثلا اس وقت دنیا کے نقشے پر 2 سپر پاورز تھیں۔ کتنی؟ ایک ایران، اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ فارس، اور دوسرا روم۔ روم اور فارس یہ 2 سپر پاور تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں 2 سپر پاور کون سی؟ امریکہ اور روس۔ روس کے تو اللہ نے کیا جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے اس کے تو ٹکڑے ہوئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے۔ اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے میرے محبوب کے دین کو دنیا کے سارے دینوں پر اللہ نے غالب کر کے چھوڑنا ہے، ہوں گے انشاءاللہ ٹکڑے ان کے۔ تو دنیا کے نقشے پر اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، ایک ایران فارس اور دوسرا روم۔ روم کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ کیسر۔ نام نہیں تھا، یہ اس کے عہدے کا نام تھا، عہدے کا، بادشاہ کا نام نہیں۔ کیسر۔ بادشاہ تو مختلف ہوتے رہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں صدر مملکت کہا جاتا ہے تو وہاں کا جو صدر ہوتا ہے اسے کیسر کہا جاتا، اور ایران یعنی فارس کا جو بادشاہ ہوتا اسے کسرا کہا جاتا۔ یہ بات بھی سمجھ آپ کو آ گئی۔ اب ان دونوں سپر پاورز کا مذہب کیا تھا؟ رومیوں کا کیا مذہب تھا؟ عیسائی تھے۔ رومی کون تھے مذہباً؟ عیسائی تھے۔ اور ایرانی کون تھے؟ مجوسی تھے۔ اور مجوسی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آگ کی۔ یہ آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ایران کے اندر جو ہے ہر شہر کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں ہر شہر کیا ہر محلے کے اندر عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، اللہ ان مساجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اس طرح ایرانی جو ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے وہ آتش کدے بنے ہوئے تھے، آگ جلتی تھی اور صبح اٹھ کے وہ جو اس گھر کے مجاور ہوتے وہ آگ جلا دیتے، لوگ آ کر عبادت۔ ایک آتش کدا تھا مرکزی آتش کدا تھا، اور 1000 سال ہو چکے تھے اس کی آگ بجھنے دی ہی نہیں تھی ایرانیوں۔ اتنا سٹاک اس کے اندر رکھا ہوا تھا کہ آگ کو بجھنے ہی نہیں دیا۔ 10 صدیاں ہو گئی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت ایران کا آتش کدا جو ہے باوجود آگ اتنی زیادہ ہونے کے، وہ آگ جو 10 صدیوں سے نہیں بجھی تھی اسی رات آتش کدا ایران کی جو آگ ہے وہ بجھ گئی۔ اب جس وقت وہ کسرا، اس کو صبح یہ پتہ چلا، اب بڑی جو ہے نا اس کے لیے حیرت کی بات ہے، 10 صدیاں ہو گئی ہیں ایک کام نہیں ہوا، آج کیسے ہوا؟ اس نے دربار کے اندر اپنے وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا کہ بڑی شرم والی بات ہے، ابھی وہ دربار لگا ہی تھا کہ اسے پتہ چلا کہ آج جو ہے وہ روم کا جو بادشاہ ہے اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے ہیں۔ کنگرے تو زیادہ تھے، 14 کنگرے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ ارہاسات ہیں۔ ابھی یہ جس وقت باتیں ہوئیں تو اب انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کیوں یہ کام ہوا ہے۔ دیکھیں کہ آگ بھی موجود ہے،
بندے اوپر لکڑیاں ڈالنے والے ہیں، پھر یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ لازماً کوئی نہ کوئی خلاف عقل کام ہوا ہے۔ اب اس نے وہ جو اپنا بڑا تھا وزیر اسے کہا کہ ایسا کرو، کوئی چنگا تگڑا بندہ لے کے آؤ جس کی معلومات ہمارے اس شہر کے اندر سب سے زیادہ ہوں، اس کو لے کے آؤ اور اس کو بلاؤ تاکہ میں اس سے کچھ پوچھوں۔ تو وہ جس کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا اس کو لے آیا۔ اس نے کسریٰ نے پوچھا جو میں سوال کروں گا جواب دے سکو گے؟ اس نے کہا آپ سوال کریں، آتے ہوئے تو دوں گا، نہ آتے ہوئے تو آپ کی رہنمائی کر دوں گا کسی بندے کی طرف۔ تو جب پوچھا کہ یہ کام کیوں ہوئے ہیں خلاف عقل، ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر وہ ہو رہا ہے، کیوں یہ ہوئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا پھر کس سے پتا چلے گا؟ کہا ملک شام کے اندر میرا ایک چچا رہتا ہے، اس کو جو ہے نا ضرور پتا ہو۔ کہا ٹھیک ہے، شاہی سواری کا انتظام کیا گیا، ادھر بھیجا گیا۔ جس وقت وہ وہاں پر پہنچا تو اس کا چچا جو ہے بالکل جو ہے نا آخری وقت پر تھا۔ جب پوچھا کہ چچا یہ کام جو ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں، تو اس نے کہا جب اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کثرت سے کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، جب یہ فلاں فلاں کام جو ہے ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کسریٰ کی جو ہے نا وہ آگ بجھ جائے گی اور وہ کنگن ٹوٹ جائیں گے اور دنیا کے اندر یہ تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جو ہے اس نے دے دی۔ اس نے واپس آ کر بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت یہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہوئی ہیں۔ ایک یہودی کا بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی جو تجارت کے لیے مدینہ میں آیا ہوا تھا، اس نے اسی رات یہ مدینہ میں تھا، اس نے اس رات کے اندر کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی کہ یہ رات جو ہے بڑی روشن ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ پہلے والا موسم نہیں ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آج رات کوئی خاص واقعہ ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو مکے والوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے ایک بھائی تھے حضرت عبداللہ، آج ان کے ہاں جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ پیدا ہو چکے۔ یہ یہودی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اماں جی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے، چونکہ یہ وقت جو ولادت کا وقت ہوتا ہے، عورت کے لیے یہ موت اور زندگی کی کشمکش کا وقت ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ثم السبیل یسرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن کام کو آسان اور ممکن کس نے کیا؟ فرمایا یہ میں اللہ نے یہ کام کر دیا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ وہ جو بچے کی ولادت کے وقت تکالیف ہوا کرتی تھی، مجھے بالکل کوئی اس کا احساس نہیں ہوا، اور فرمایا بوقت ولادت جو ہے وہ میرا کمرہ جو ہے روشنی سے بھر گیا، خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، اور بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے آ کر پورا وہ جو کمرہ ہے وہ روشن کر دیا۔ اور آگے سیرت والے یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی اماں جان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تو بوقت ولادت وہ بچے کے جسم کے ساتھ جو رطوبات ہوتی ہیں، جو گندگیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی آلاش اور کوئی گندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پر نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ جو ناف کاٹی جاتی ہے، یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی غذا کا وہ ذریعہ بنتی ہے کہ غذا منہ سے نہیں جاتی، وہ ناف کے ذریعے جاتی ہے۔ بچہ جس وقت دنیا میں آتا ہے تو دائی سب سے پہلے وہ ناف اس کی کاٹتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، ان کی ناف مبارک جو ہے پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، پیدائشی طور پر ہی آپ کے ختنے جو ہے وہ ہوئے تھے۔ تو یہ ساری خوبیاں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت پیدائش ہوئیں، اور اس میں بھی پھر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ تو جس وقت 7واں دن آیا، تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا جان عبد المطلب انہیں لے آئے اٹھا کر اور بیت اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا۔ ایسا وقت جب ہوتا ہے نا کہ اپنا ایک بیٹا
جو فوت ہو چکا ہو اور اس بیٹے کی جو بیوہ ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو گھر والوں کو اس کی کتنی خوشی ہوتی. یہ وہی بندہ جانتا ہے جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. جناب خواجہ عبد المطلب جو ہیں انہیں انتہائی خوشی ہوئی کہ میرا جو سب سے پیارا اور سب سے حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت بیٹا عبداللہ تھا، جس کی وفات جوانی کے عین کڑیل جوانی میں ہوئی ہے، آج اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. اور بیٹا بھی اتنی برکتوں والا کہ جس کی کتنی چیزیں جناب عبد المطلب نے بھی دیکھ لی تھی تو لا کر اس کو بیت اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا اور اللہ سے دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. جس وقت 7واں دن ہوا تو 7ویں دن کے وقت حضرت خواجہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. اور عقیقے کے اندر قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو دعوت دی. جس وقت وہ سارے حضرات جو ہیں وہ آ گئے، عقیقے کی وہ جو ہے جانور ذبح ہوا، دعوت کھلائی گئی، تو سب نے ایک ہی سوال کیا، عبد المطلب 7واں دن ہو گیا ہے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس بچے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں نام بتا دو. تو جناب خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس کا جو نام پسند کیا ہے وہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا سوال یہ تھا کہ یہ نام تو ہمارے پورے معاشرے کے اندر کسی نے بھی نہیں رکھا، اور یہ دور کون سا ہے جس دور کے اندر لوگ نام کیا رکھ رہے ہیں؟ اس وقت کے اندر نام لوگ رکھتے ہیں عبد العزیٰ. کیا معنی؟ عزیٰ کا بندہ. عبد الشمس کیا معنی؟ سورج کا بندہ. اس وقت نام رکھے جاتے ہیں عبد الکعبہ. سیرت کی کتابوں میں یہ سارے نام ملتے ہیں. عبد الکعبہ، عبد الدار، گھر کا بندہ، کعبے کا بندہ، سورج کا بندہ، یہ سارے نام اس وقت رکھے جاتے تھے. اس وقت جو جناب خواجہ عبد المطلب بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، معلوم ایسا ہو رہا ہے یہ نام انہوں نے رکھا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ الہامی نام تھا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں، ایک خواب لکھتے ہیں، جناب خواجہ عبد المطلب نے جو خواب دیکھا، خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ زنجیر ہے، اس کا ایک سرا جو ہے مشرق کی طرف ہے، ایک سرا جو ہے مغرب کی طرف ہے. پھر خواب کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ وہ زنجیر جو ہے وہ درخت بن جاتی ہے، پھر اس درخت کی شاخیں بن جاتی ہیں، پھر ہر شاخ جو ہے اس پر پتے ابھر آتے ہیں، اور پھر ان پتوں سے اتنی روشنی نکلتی ہے جو سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر خواجہ عبد المطلب خواب کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کر اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ قریش کے ہی کچھ لوگ جو ہیں کاٹنے کی نیت سے اس درخت کے قریب آتے ہیں. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آگے آتا ہے اور درخت کاٹنے کی نیت سے جو آ رہے تھے وہ نوجوان ان کو روکتا ہے. یہ خواب دیکھا. جس وقت معبرین سے تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک ایسا بچہ ہوگا جس کے چرچے جو ہیں وہ مشرق اور مغرب تک ہوں گے، اور اس کے ماننے والے اور متبعین بھی مشرق سے مغرب تک، پوری دنیا کے اندر اس کے نام لیوا جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. تو اس وقت خواب کے اندر ہی حضرت خواجہ عبد المطلب کو یہ الہام کیا گیا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب برادری نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، یہ نام جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا، رجاء ان یحمدوا، مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اس کی کل زمانہ جو ہے یہ تعریفیں کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے جی اس کا؟ اس کا معنی، ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. لیکن جتنا یہ پیارا اور خوبصورت نام ہے اور جس ہستی کا یہ نام ہے اس ہستی کے ساتھ یہ معنی جو ہے یہ جچتا نہیں ہے بھائی. تعریفیں تو کائنات کے اندر بڑی چیزوں کی ہو رہی ہیں، موبائل کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیمرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کائنات کی کتنی چیزوں کی لوگ تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو
پھر ایک لغت کی کتاب ہے مفردات، امام راغب کی کتاب ہے، اصفہان کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس کا معنی کیا۔ امام راغب فرماتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہو، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور معنی کیا، وہ بھی عربی کی کتاب ہے، لغت کی قاموس ہے، اس نے معنی کیا محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکنے نہ پائے، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکنے نہ پائے، جس کی تعریف جو ہے عالم ارواح کے اندر ہو رہی ہو، جس کی تعریف جو ہے تورات، زبور اور انجیل کے اندر ہو رہی ہو، جس کی تعریفیں ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہی ہوں، جس کی تعریفیں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ہو رہی ہوں، جس کے تذکرے جو ہیں وہ قبر میں ہو رہے ہوں، جس کے تذکرے جو ہیں وہ محشر کے میدان کے اندر ہوں، یہ وہ ہستی ہے جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ ہر آنے والے دن کے اندر اس کے نام لینے والے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ معنی کیا قاموس نے کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی تعریف کے اندر کبھی جو ہے رکی نہ ہو اور جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہوئی ہو۔ تو یہ نام رکھا حضرت خواجہ عبد المطلب نے، اور اماں جان نے، آمنہ نے جو نام رکھا وہ نام ہے احمد۔ تو یہ دونوں آپ کے نام جو ہیں یہ ذاتی نام ہیں، اور احمد کا مادہ بھی ہا میم اور دال ہے، حمد والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ بھی ہا میم اور دال والا، دونوں کا مادہ جو ہے یہ حمد ہے، اور حمد کا معنی تعریف ہے، یعنی جن کی تعریفیں کبھی رکے ہی نہ، اور جن کی تعریفیں خود اللہ کرے، جن کی تعریف خود اللہ کرے، اور اللہ قرآن مجید میں اعلان کرے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی آپ کے تذکرے ہوں گے، میدان محشر کے اندر بھی آپ کے تذکرے ہوں گے، جنت کے اندر بھی اے محبوب آپ کے تذکرے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اہل ذوق جو ہیں وہ پھر اس کو احادیث کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا جوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب اللہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آخر پہ سارے کا ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سارے رسول اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک ونشکرک ولا نکفرک، یہ ترجمہ آپ دیکھتے جائیں۔ تو جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے تو اللہ نے آسمان سے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، کوئی بھی بدبخت اور گستاخ آپ کے شان کو اور آپ کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔ آخری بات، قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ایک جو ہے وہ بات واضح ہوتی ہے، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ صحابہ اکرام سے یا اپنی امت سے کہا ہو کہ مجھے میرے مقام سے کم نہ کرنا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مجھے میرے مقام سے کم نہ کرنا، بلکہ اس کے برعکس احادیث میں الفاظ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، لا ترفعونی فوق منزلتی، وہ لوگوں میرا مقام اور منصب جو اللہ نے مقرر کیا ہے مجھے اس مقام سے اونچا نہ کر دینا، بڑھا نہ دینا۔ توجہ ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ چکے ہیں عیسائیوں کو، دیکھ چکے تھے یہودیوں کو، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا مقام کم کیا کہ بڑھایا؟
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کم کیا، زیادہ کیا، ان کے اندر خدائی صفات مان لی۔ اس لیے یہ تو خطرہ ہی نہیں تھا نا کہ کوئی بدبخت میرے ذکر کو کم کرے گا، میرے مقام کو کم کرے گا، یہ تو خطرہ ہی نہیں تھا۔ جس کا خطرہ تھا اس کی طرف تنبیہ فرما دی، فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی، اے لوگو میرے مقام اور مرتبے سے مجھے بڑھا نہ دینا۔ اور بخاری کی حدیث کے الفاظ، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے لوگو میرے ساتھ محبت یہ تو ایمان کی علامت ہے، لیکن اتنی زیادہ محبت نہ کرنا جس طرح عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے کرتے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ چکے تھے، فرمایا ایسی محبت نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ آپ کے پیدائش کے تذکرے، کل انشاءاللہ آگے رضاعت جو ہیں اس کے تذکرے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ جس تیرے پیارے محبوب کے تذکرے ہوئے، اے اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلا دینا۔ اے میرے مالک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لینا۔ اے میرے مالک ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقارب دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ خصوصاً ہمارے فاضل نوجوان بھائی نعیم صاحب کے والد جو دنیا سے رخصت ہوئے، اے میرے مالک انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ قاری محمد عارف صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ اے میرے مالک دین کے معاملات میں ان سے کوئی کمیاں بیشیاں ہوئی ہوں تو درگزر والا معاملہ فرما دینا۔ اے میرے مالک یہ حاضرین محفل، ان میں سے جس بھائی کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں مقام رحمت نصیب فرما دینا۔ ہمیں ایسا بنا دینا اے میرے مالک، ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔